اب یہ جو ہم سیگمنٹ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری آنے والی چھوٹے بچوں اور نسلوں کے لیے بھی ہے کہ ہم بچوں کو لے کے تو چلے جاتے ہیں مسجد، لیکن بچوں کو نماز کی رکعات کی تعداد کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ بھائی بس وہ تو والد صاحب یا دادا جان یا بھائی جان یا کوئی بھی بڑے یا چھوٹے کے ساتھ اگر چلے جاتے ہیں مسجد تو ان کو دیکھ کر جس طریقے سے وہ ادا کرتے ہیں ان کی طریقے سے جو ہے وہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سجدے میں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ اگر رکوع میں تو رکوع میں ہیں، بس اوقات وہ سجدے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ تو لہذا آج جو ابھی ہم جب سیگمنٹ لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے تعداد رکعات، کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں تو فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھ لی جائے فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سنت مؤکدہ حکم جو ہے نا وہ سخت ہوتا ہے، بلا عذر شرعی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو کبھی چھوڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض ہوتی ہیں، اور اس میں جو 2 سنتیں وہ 2 سنتیں مؤکدہ کہلائیں گی۔ ظہر کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے رکعت سماعت فرما لیتے ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ یاد رکھ لیجیے ظہر کی جو فرض سے پہلے یعنی قبلیہ اور بعدیہ جو سنتیں، یہ دونوں سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی کہ 4 رکعت سنتیں جو شروع کی ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور فرض کے بعد کی جو 2 سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے۔ عصر کی کل 8 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت اور 4 فرض۔ عصر کی فرض سے پہلے کی جو سنتیں 4 ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، شریعت میں اگر پڑھیں گے تو مستحب ہے، اس کو مندوب کہا گیا ہے، باعث ثواب ہے، اگر نہیں بھی پڑھتے تو کوئی کسی قسم کی قباحت تو نہیں، لیکن ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں آخر میں سماعت فرماتا ہوں 1-2 جملے۔ مغرب کی 7 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اور فرض کے بعد کی جو 2 سنتیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، بلا عذر شرعی ان کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا۔ عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ عشاء کی جو 4 فرض سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور فرض کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہیں کہ ان کو بلا عذر شرعی ترک نہیں کیا جائے گا۔ پھر 2 رکعت نفل ہیں، پھر وتر ہے۔ بس اوقات ہماری ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر لوگ 4 فرض اور 3 وتر پہ اکتفا کر رہے ہوتے ہیں، اور بس اوقات آگے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا 4 فرض اور 3 وتر اگر ادا کر لیے جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر سنتیں یعنی کہ 4 فرض کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں ان کو ترک کرنے کی اگر عادت بنا لیں گے تو پھر گناہ کبیرہ کے مرتکب کہلائیں گے، مردود الشہادہ اور فاسق کہلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان جو ہے نا سنت مؤکدہ کی ترک کی عادت بنانا شروع کر دے۔ تو لہذا اگر آپ کے پاس ٹائم ویسے تو ہونا تو یہی چاہیے، جیسے میں بھی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ چاہے سنت غیر مؤکد ہوں یا نوافل ہوں ان پہ انسان کو ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ جب بندہ رب کے حضور آیا ہے تو پھر کیوں نہ ہو کامل طور پر یکسوئی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ وقت دیا جائے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اگر کسی سے ملنا ہوتا ہے تو کافی انتظار کر لیتے ہیں، کسی کی شادی میں جانا ہوتا ہے کھانے کے لیے کتنا انتظار، تو جو رب دے رہا ہے اور جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں صرف ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس رب نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے حضور آئیں تو وہ بڑا نوازتا ہے، اور ہم یقیناً اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو لہذا جب مسجد آئیں تو پھر ٹائم ٹیبل نوٹ کر کے نہیں آئیں، یہ نہیں ہو کہ فرض پڑھے اور فوراً نکلنے کی کر رہے ہیں، ابھی دعا بھی نہیں ہو رہی، ابھی سلام بھی پھیرنا ہے، سلام پھیر کر فارغ ہو چکے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب نماز کے لیے آ گئے ہیں تو کامل توجہ کے ساتھ اور خوش الہانی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور پھر وقت پر نظر نہ کریں۔ اگر مسجد میں آ کر وقت کی طرف نظر کریں گے تو یاد رکھیں زمانے کے اندر صرف وقت کے جو نا مارے رہیں گے آپ ہمیشہ، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا نہ دنیا کے لیے نہ گھر والوں کے لیے۔ جب اپنے رب کو وقت دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے وقت میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جمعے کے لیے مردوں کے لیے جو رکعتیں ہیں وہ 14 رکعتیں، کیونکہ خواتین گھر میں پڑھیں گی تو ان پر ظہر کی ادائیگی کی جائے گی، تو وہ اسی طریقے سے جو ظہر کی 12 رکعتیں اسی طریقے سے وہ ادا کریں گی۔ لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ الحمدللہ جمعے میں مسجدوں میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے لیے 14 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت، 2 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل۔ فرض سے پہلی اور بعد کی جو سنتیں ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اس کے بعد کی جو سنتیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں۔ یہ آپ کو 5 نمازیں اور جمعے کے ساتھ طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، تعداد رکعت بھی ابھی آپ کو ہم نے بتا دی ہے۔ اگر اس میں کوئی آپ تشنگی پائیں، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو بالکل ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طریقے سے آپ تک جواب پہنچا سکیں۔ تو لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی احسن انداز میں اپنی نماز کو خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے عمر میں علم میں اضافہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔